ساجو کسی کو مخاطب کیے بغیر بولی، گڈے گڈی کا کھیل بنا رکھا ہے دونوں نے، بس اپنا ہوش ہے، دوسرے جائیں جہنم میں۔ راجو کے قسم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اتنا خیال تو رکھنا چاہیے تھا نا۔ علی احمد کہنے لگے، ایلی گھر جا کر شمیم کو مت بتانا کہ راجو نے زہر کھا لیا تھا۔ ایلی سکتے میں آ گیا، مگر کیوں؟ کیا اسے علی احمد سے اتنی محبت تھی؟ کیا راجو محبت کر سکتی تھی؟ لیکن وہ 10 کا نوٹ جو انہوں نے راجو کے لیے بھیجا تھا اور وہ نگاہیں جو اس نے غلام محمد پہ ڈالی تھیں، نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر اس نے زہر کیوں کھایا؟ علی احمد بولے، اچھا بھائی ساجو، ایلی کو یہیں کہیں پڑا رہنے دو، دن چڑھنے میں 1-2 گھنٹے ہی رہ گئے ہوں گے، اب یہ اتنی رات کو کہاں جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ راجو کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ایلی کے لیے راجو کے مکان میں ایک رات رکنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد سے اس کی زندگی میں ایک نیا خوف یہ بھی شامل ہو گیا، کہیں پھر کسی روز علی احمد اسے آواز دے کر ساتھ نہ لے جائیں۔ جب بھی وہ باہر جانے لگتے، ایلی پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی، لیکن جلد ہی یہ مشکل ختم ہو گئی اور راجو صحت یاب ہونے کے بعد خود آنے لگی۔ راجو آتی تو علی احمد کی حساب کتاب سے دلچسپی ختم ہو جاتی۔ وہ رجسٹر بند کر کے راجو کی طرف متوجہ ہو جاتے، بات بات پہ ہنستے چہچہاتے، بہانے بہانے سے شمیم کو بلاتے، بلا وجہ اسے چھیڑتے، اس کی تعریف کرتے۔ شمیم کو تنگ کرنے میں انہیں مزہ آتا تھا۔ غصے میں شمیم کی آنکھوں کا فرق اور نمایاں ہو جاتا، اس کی شکل مضحکہ خیز ہو جاتی۔ بالآخر کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا اور کشمیر کا سیب انتقاماً مکان کی اگبی کھڑکی میں لٹک جاتا۔ علی احمد کے کمرے سے کہکہوں کی آوازیں دور تک جاتیں، نیچے سے گزرتے ہوئے لوگ سن کر رک جاتے، پھر پنواڑی کی دکان پر جا کر باتیں کرتے۔ ایک کہتا، روز آوے ہے اس چوبارے والے بابو کے پاس، پر میں نے کبھی جتایا نہیں۔ دوسرا کہتا، میں تو آپ روز دیکھوں ہوں یہاں سے گزرتے وقت۔ تیسرا کہتا، چوبارے والا بابو بڑا گھاگھ ہے، 4 روز میں نچوڑ لیا اس نے راجو کو۔ پہلا کہتا، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اب تو چلاوا پٹاخہ رہ گئی چلاوا۔ شام کو راجو رخصت ہوتی تو علی احمد رجسٹر میں مصروف ہو جاتے۔ رات کے 8 بجتے ہی رجسٹر چھوڑ کے کھڑے ہوتے۔ اوفو، آج تو انسپکٹر صاحب نے بلایا تھا، یاد ہی نہیں رہا، حافظہ کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے بدلنے لگتے۔ شمیم بل کھا کے رہ جاتی، پھر کہتی، جیسے میں جانتی نہیں کون سے انسپکٹر ہیں۔ علی احمد ہنس کر کہتے، تو پگلی ہے بالکل، ارے راجو کی طرف جانا ہوتا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ شمیم کہتی، توبہ، اتنا بھی نڈر نہ ہو کوئی، چوری اور سینہ زوری، شرم بھی تو نہیں آتی؟ وہ ہنس کے کہتے، ارے بے وقوف، شرم عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں، بس میں ابھی آیا۔ پھر وہ آدھی رات کے قریب واپس آتے۔ ان کی واپسی پر میاں بیوی میں پھر لڑائی ہوتی۔ شمیم بات بڑھانے کی کوشش کرتی، لیکن علی احمد چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ ٹھیک ہے، تو لڑنا چاہتی ہے تو ضرور لڑیں گے، تو چاہے اور ہم نہ لڑیں، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقہ پیے بغیر لڑنا مشکل ہے، تو ذرا چلم بھر، پھر لڑیں گے۔ شمیم سسکیاں لیتے ہوئے چلم بھرنے لگتی اور علی احمد کپڑے بدلتے ہوئے گنگنانے لگتے۔ اب راجو پہلے سے زیادہ آزادی سے آنے جانے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ایلی حیرانی سے سوچتا، نہ جانے راجو جیسی گنوار عورت نے علی احمد کو دیوانہ کیسے بنا لیا تھا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل جاتا اور گھنٹوں ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ ایک دن جب وہ بلا مقصد مٹر گشت کرتے ہوئے ٹاؤن ہال کے قریب کھڑا تھا تو اس نے علی احمد کی آواز سنی، ارے ایلی، تم بھی یہاں ہو، آج یہاں بیبی شو ہے۔ پھر وہ پاس سے گزرتے ایک آدمی سے بولے، آئیے خان صاحب آئیے، کیسے مزاج ہیں؟ یہ میرا لڑکا ہے ایلی، اسے بیبی شو دکھانے لایا ہوں۔ پھر وہ ایک اجلے برقعے کی طرف مڑے، ہائیں، یہ تم ہو تسلیم؟ برقع پوش گھبرا کے رک گئی۔ مجھے پہچانا نہیں؟ ہی، میں علی احمد ہوں، آغا صاحب اور میں ایک ہی دفتر میں تھے، آج کل کہاں ہیں آغا صاحب؟ برقعے میں سے باریک سی آواز سنائی دی، امرتسر گئے ہوئے ہیں۔ دفتر سے چھٹی لے لی ہے کیا؟ استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہاں، استعفیٰ دینے کا ہی کہہ رہے تھے، تو تم یہیں ہو ابھی؟ ہم بھی جا رہے ہیں۔ اوہ، تم بھی جا رہی ہو؟
میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا روک ٹوک کہنا، آغا صاحب میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ایلی کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ علی احمد اتنی چھوٹی سی لڑکی سے بھی ہی کیے جا رہے تھے۔ شرماؤ نہیں تسلیم، ہاں ہاں برقع اٹھا لو، کیا حرج ہے؟ ایلی کو لگا جیسے مکڑا جال بن رہا ہو اور مکھی قریب آتی جا رہی ہو۔ اس نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لیں اور سوچا میں اسے سارا یا صبورا نہیں بننے دوں گا۔ وہ کچھ کہے بغیر چل پڑا اور اجمل کے گھر پہنچ کر چرپائی پہ گر گیا۔ اجمل دفتر سے آیا تو حیرانی سے بولا، تم رو رہے ہو ایلی؟ کیا ہوا؟ علی احمد سے لڑائی ہو گئی کیا؟ کیا شمیم نے کچھ کہا ہے؟ ایلی نے تسلیم کی شکل یاد کرنے کی کوشش کی لیکن بھورے بالوں کی گھنگریالی لٹ کے سوا کوئی تفصیل ذہن میں نہ آئی۔ نام کتنا پیارا تھا، تسلیم، اور آواز میں کتنی مٹھاس تھی۔ وہ تسلیم کے خد و خال یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن چہرے کے نام پر اس کی نگاہ تلے ایک سفید دھبا ہی چمکا جس کی آنکھ، ناک، ہونٹ اسے یاد نہیں تھے۔ وہ شریف جیسی نگاہیں بنا کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ گیا۔ اجمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو ایلی کو محبت ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خود خیالوں میں گم ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں نجو کی تصویر آ گئی۔ نجو وہ الڑ رقاصہ تھی جو اس کی باپ کی محبوبہ جانکی کی بھانجی تھی۔ وہ نجو جسے اجمل نے کئی سال آنکھ کا تارا بنائے رکھا۔ وہی نجو جسے بھلانے کے لیے اس نے بصرے کی خاک چھانی اور کابل کی پہاڑیوں میں پناہ لی، جسے بھولنے کی کوشش میں وہ اب بھی چوباروں میں پھرا کرتا تھا۔ ایلی کی نگاہوں میں علی احمد ایک راکشس تھے۔ اب اگر شمیم کھڑکی کا سہارا لیتی تو ایلی کو غصے کی بجائے اس پر ترس آنے لگتا جو اس راکشس کی خوفناک لنکا میں قید تھی۔ اب ایلی گن گن کے دن گزار رہا تھا۔ جوں ہی انٹر کا امتحان ختم ہوا وہ علی پور آ گیا۔ اس کا خیال تھا علی پور وہی علی پور ہوگا جہاں چند ماہ پہلے بندرابن کی رنگینی چھائی رہتی تھی، کرشن کنیا کی بانسری سنائی دیتی تھی، سانوری کوٹھے پر ٹہلا کرتی تھی، کپ اور کیپ بڑے تمتراک سے نمائش کرتی تھیں، اور کچی حویلی کی لالٹین کے نیچے علی پور کا جادوگر ارجمند اپنا سامان لے کر اینکر اینٹی کا اسم اعظم پڑھتا تھا۔ مگر اس دفعہ تو علی پور ویران پڑا تھا۔ رنگ محل کی مرکزی عمارت خالی تھی کیونکہ شریف، شہزاد بیگم اور شہزاد کے بہن بھائی واپس جا چکے تھے۔ ایک طرف اجمل کی بہن رابعہ اپنے چھوٹے سے بیٹے ساحر کے ساتھ رہتی تھی، دوسرے حصے میں فرت اور ہاجرہ تھیں، شمالی حصے میں حشمت ماموں اور صفدر رہتے تھے۔ رفیق نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا لیکن صفدر ابھی تک پرانی یادوں کو دہرانے اور حافظ خدا تمہارا کی دھن الاپنے میں مصروف تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے نانا سے روپے ہتھیا کر چوری چوری شراب پینے کے شغل میں وقت بسر کرتا تھا۔ انٹر کے نتیجے کا اعلان ہوا تو ایلی فیل تھا۔ اس خبر سے اسے صدمہ تو بہت ہوا لیکن اس نے اس ناکامی کو ایسی چابک دستی سے ناکام محبت کی طرف مبذول کر دیا کہ اسے فیل ہونے کا صدمہ نہ رہا۔ نتیجہ نکلنے کے چند روز بعد علی احمد کا خط موصول ہوا جس میں ایلی کو مختصر طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ امرتسر جا کر ایڈورڈ روڈ پر روشن لال سے ملے۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ روشن لال کون تھے اور ان سے ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ روشن لال امرتسر آریہ کالج کے پرنسپل تھے۔ علی احمد کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایلی کو امرتسر کالج میں داخل ہونے کے لیے رضامند کر لیں تاکہ وہ لاہور میں آوارگی کرنے سے بچ جائے۔ روشن لال ایک خوش شکل آدمی تھے، ان کے بشرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ بے تکلفی سے بولے، تو تم علی احمد کے لڑکے ہو؟ جانتے ہو علی احمد میرے دوست ہیں، لنگوٹیا دوست۔ مگر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بیٹھو، چائے پیو گے؟ اوہو، تمہیں تو مجھ سے زیادہ دلچسپی ان سنہری مچھلیوں سے ہے۔ وہ ایلی کو بلور کے مرتبان میں تیرتی مچھلیوں کی طرف گھورتا دیکھ کر ہنسے۔ اچھا یہ بتاؤ، مرتبان کا پانی گندا ہو جائے اور مچھلیوں کو تازہ پانی بہم پہنچانا ہو، یعنی مرتبان کا پانی بدلنا ہو تو کیا کریں گے؟ ایلی سوچنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولے، ہاں ہاں سوچو، مگر کوئی ایسی بات بھی نہیں، سائنس تو پڑھی تھی نا تم نے 10ویں میں؟ ایلی ان کی بے تکلف باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ روشن لال بزرگانہ انداز میں کچھ نصیحت فرمائیں گے، مگر وہ تو یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ علی احمد کی بجائے ایلی کے دوست ہوں۔ اچھا تو ایلی تمہارے مشاغل کیا ہیں؟
سنا ہے فی الحال فیل ہونا تمہارا مشغلہ ہے۔ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو میرا بھی یہی شغل تھا۔ کئی سال میں کامیابی سے فیل ہوتا رہا۔ ایلی حیران تھا انہیں کیا جواب دے۔ وہ بولے، اچھا بھائی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم تمہیں اپنے کالج میں داخل کر لیں؟ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ آپ کا کالج؟ ایلی نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایک چھوٹا سا کالج ہے۔ اگر تم ایسے لڑکے میرے کالج میں داخل ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو۔ ایلی نے خوشی سے جھوم کر کہا، جی ہاں۔ ایک تو یوں بھی امرتسر میں تسلیم رہتی تھی، اور پھر روشن لال جیسا پرنسپل۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ تجویز خود علی احمد کی تھی، جسے روشن لال نے اپنی جانب سے پیش کیا تھا، تاکہ ایلی کو یہ احساس نہ ہو کہ اسے امرتسر میں داخل ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ لاہور میں داخل ہونے کا مطالبہ نہ کرے۔ اس نے علی احمد کو خط لکھ کر آریہ کالج میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ چند ہی روز میں ان کا خط موصول ہوا جس میں اسے کالج میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ ایلی اپنا مختصر سامان اٹھا کر امرتسر آ پہنچا اور آریہ کالج میں داخل ہو گیا۔ روشن لال نے اسے بورڈنگ میں داخل ہونے کی خصوصی اجازت دلوا دی۔ بورڈنگ کی عمارت شہر سے بہت دور نہر کے کنارے واقع تھی۔ زرد رنگ کی یہ عمارت آم کے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہ ایک ویران جگہ تھی جہاں رات کو زمین پر سانپ رینگتے تھے اور دن میں الو بولتے تھے۔ بورڈنگ میں 12-13 کمرے لڑکوں کے لیے مخصوص تھے۔ سامنے ایک بڑا سا کمرہ باورچی خانے کے لیے تھا جس میں نوکر ہر وقت آلو، ساگ، ٹنڈے، بینگن کا بھرتا اور دالیں پکانے میں مصروف رہتے۔ ساتھ والے کمرے میں بنگالی پروفیسر بنرجی رہتے تھے۔ رسوئی کے باہر ایک بڑی سی لمبی میز پر لڑکے بیٹھ جاتے اور بندو کے پھلکے کبوتروں کی طرح ہوا میں اڑنے لگتے۔ ایلی بندو کی چستی اور نشانے پر حیران رہ گیا۔ عجیب منظر تھا۔ میز پر 10-12 لڑکے کٹوریاں سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ رام لال چلاتا، بندو، پھلکا۔ بندو ایک زرد سا پھلکا فضا میں چھوڑتا جو سیدھا رام لال کے ہاتھوں میں آ گرتا۔ ایلی کے لیے کھانے کی میز کا یہ منظر بڑا انوکھا تھا، لیکن اسے اجازت نہ تھی کہ وہ اس میز پر بیٹھے کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ مسلمان کے لیے جنرل ٹیبل پر بیٹھنا اور کچن کے برتنوں کو استعمال کرنا ممنوع تھا۔ خوش قسمتی سے اسی سال بورڈنگ میں 2 اور مسلمان لڑکوں کو رہنے کی اجازت مل گئی۔ ان تینوں کا فرض تھا کہ یا تو وہ سب سے پہلے کھانا کھا لیں یا سب کے بعد۔ جب ان کی کھانے کی باری آتی تو نوکر زرد کٹوریوں میں کھانا لے کر آتا اور انگلیوں سے دال یا سبزی ان کے ذاتی برتنوں میں انڈیل دیتا۔ اس عمل کے دوران وہ پوری احتیاط کرتا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ان کے برتنوں سے چھو کر بھرشٹ نہ ہو جائے۔ پھر وہ تینوں، ایلی، شفیع اور مولا داد، شور مچاتے، بندو، پھلکا۔ شفیع ایک دبلا پتلا دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے والد امرتسر کے قریب کسی گاؤں کے زمیندار تھے۔ مولا داد نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کے اخراجات کالج والے ادا کرتے تھے کیونکہ وہ کرکٹ کا نہایت عمدہ کھلاڑی تھا۔ دیکھنے میں وہ جاٹ نظر آتا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر پہلے ہی روز پرنسپل نے اسے دفتر میں بلا لیا اور کہا، مولا داد، یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ حلیہ؟ مولا داد حیرانی سے بولا، پرنسپل صاحب، میں تو اپنے گاؤں کا معزز آدمی ہوں، اور جناب حلیہ تو مجرموں کا ہوتا ہے۔ روشن لال بولے، نہیں نہیں، یہ تہبند کالج میں نہیں چلے گا۔ کوئی شلوار نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولا داد معصومیت اور سنجیدگی سے بولا، مل جائے تو پہن لوں گا۔ پرنسپل نے کسی فنڈ سے اسے 2 شلواریں سلوا دیں۔ بورڈنگ سے چلتے وقت وہ ایک شلوار اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر لے جاتا۔ جب کالج کی گھنٹی بجتی تو تہبند اتار کر شلوار میں داخل ہو جاتا۔ جو ہی خالی پیریڈ ہوتا وہ تہبند باندھ کر کہتا، لو بھائی اب بات کرو، شلوار میں تو دم گھٹ رہا تھا۔ ہر روز صبح سویرے وہ تینوں 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کالج پہنچتے۔ ان کے پاس سائیکلیں نہیں تھیں اور تانگے پر جانے کی توفیق نہیں تھی۔ ایلی چپ چاپ اپنے خیالوں میں کھویا چلتا رہتا۔ نہ جانے تسلیم یہاں کہاں رہتی ہوگی۔ اسے سمجھ نہ آتا اس کا پتہ کس طرح لگائے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی آغا غلام بخش پہلے دفتر میں ملازم تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ ملازمت چھوڑ کر وکالت شروع کرے۔ ایلی چلتے پھرتے لوگوں کے گھروں کے بورڈ پڑھتا، شاید کہیں آغا غلام بخش کا نام لکھا نظر آئے۔ وہ برقعے میں لپٹی ہر عورت کو اس امید سے دیکھتا کہ وہ پاس آ کر کہے گی تسلیم۔ شفیع اور مولا داد سے تسلیم کی بات کرنا ممکن نہیں تھا، البتہ آصف سے بات ہو سکتی تھی۔
آصف آریہ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک دراز قد خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے زیادہ باتیں کرنے کا شوق نہیں تھا، البتہ گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کا شوقین تھا۔ خالی پیریڈ میں وہ ایلی کو اشارہ کرتا، پھر دونوں پہلوان کی دکان پر جا کر پوریاں کھاتے اور پان سگریٹ خریدتے۔ پھر یا تو امرتسر کے بازاروں اور باغوں میں گھومتے رہتے یا آصف کے گھر جا کر بیٹھ جاتے۔ ایک روز ایلی نے آصف کے سامنے ایک گھنگریالی لٹکا راز کہہ دیا۔ آصف نے ہتھیلی پر رخسار رکھ کر اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ تم تو چھپے رستم ہو ایلی۔ آصف گھومنے پھرنے کا شوقین ضرور تھا، مگر اسے اپنے والدین کی عزت اور اپنی نیک نامی کا بہت خیال تھا۔ بازار میں چلتے ہوئے وہ سر جھکا کر رکھتا تاکہ اس کے رویے سے آوارہ پن ظاہر نہ ہو۔ وہ کبھی ایسی جگہ جانے کے لیے تیار نہ ہوتا جہاں بدنامی کا خدشہ ہو، مثلاً کٹرائے رنگین، جس کے نزدیک یاسمین سینما تھا، جہاں سے ناچنے گانے والیوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں امرتسر میں دو مشہور شاعر تشریف لائے جن کے آصف سے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی آمد پر آصف کو ایک مشاعرے کا انتظام کرنا پڑا۔ حسن اتفاق سے وہ مشاعرہ یاسمین سینما کے ہال میں ہونا قرار پایا۔ آصف نے بہت کوشش کی کہ مشاعرے کا انتظام کسی اور جگہ ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ کٹرائے رنگین امرتسر کے خوبصورت ترین بازاروں میں سے تھا۔ سڑک کے دونوں جانب خوبصورت چوبارے تھے جن کے چھجے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ ان چھجوں کے پیچھے برآمدوں میں چاندنیاں بچھی ہوتیں، گاؤ تکیے لگے ہوتے، چھتوں سے جھاڑ فانوس لٹک رہے ہوتے، اور خوبصورت رقاصائیں دیدہ زیب ملبوس پہنے بڑی بے نیازی سے باہر جھانکتی نظر آتی۔ ایلی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ناچنے گانے والی عورتیں ایسی صاف ستھری، نہائی دھوئی، لطیف اور جاذب نظر بھی ہو سکتی ہیں۔ مشاعرے والے دن وہ یاسمین سینما کی ڈیوڑی میں کھڑا حیرانی سے بنی سنوری رقاصاؤں کو دیکھ رہا تھا جن کی حرکات میں ذرا بھی سستا پن اور نمائش نہیں تھی۔ سامنے سے آصف آیا اور ایلی کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ کر بولا، آغا صاحب آپ یہاں ہیں؟ ان سے ملیے، یہ الیاس ہیں میرے دوست اور ہم جماعت۔ آغا صاحب نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں، علی پور کا ہوں۔ علی پور؟ وہاں میرے ایک عزیز دوست رہتے ہیں، علی احمد۔ آصف مسکرا کر بولا، یہ انہی کے بیٹے ہیں آغا صاحب۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ خاکسار کو آغا غلام بخش کہتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب میرے دوست ہیں، ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ آصف نے مسکرا کر ایلی کی طرف بامانی انداز سے دیکھا، لیکن ایلی کی نگاہوں میں گرد و پیش دھندلا چکے تھے۔ آغا غلام بخش تسلیم کے بھائی۔ آغا غلام بخش۔ ایلی کا دل چاہا وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ نہ جانے نوجوان شاعر کیا نظم سنا رہا تھا، نہ جانے چوبارے میں بیٹھی حسینائیں کیسے مسکرا رہی تھیں۔ اب آغا غلام بخش کے علاوہ ہر شے معدوم ہو چکی تھی۔ وہ مشکل سے اتنا کہہ سکا، مجھے بھی آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔